الحمد لله وكفى وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء کرام، قابل تعظیم، واجب التکریم، ایبٹ آباد کے غیور باسیوں، میں شکر گزار ہوں برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالباسط صاحب کا، جو آپ کی مسجد کے خطیب ہیں اور میرے انتہائی قریبی عزیز ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے ان علماء کرام کو صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی قاری عبدالباسط صاحب نے، قاری عبدالماجد صاحب نے یہاں
تدریس اور تعلیم قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج کئی بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی کورس کی تکمیل بھی ہوئی ہے۔ اللہ ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش اور نجات کا باعث بنائے۔ اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا دلانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج فحاشی کا دور ہے، آزادی کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ اس زمانے میں انتہائی ضروری ہے کہ آپ کے اور میرے بچے مدارس اور مساجد کے ساتھ وابستہ ہو کر اس طرح کے کورس کریں اور کم وقت کے اندر بہت سارا فائدہ لے کر ان اداروں سے رخصت ہوں، کیونکہ یہ آج کے بچے کل کے آپ کی قوم کے معمار ہیں۔ یہ آج ہمیں بچہ دکھائی دیتا ہے، کل یہ سینٹ کا ممبر بھی بن سکتا ہے، آپ کی قومی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ لیکن ان اداروں میں جا کر وہی بچہ قرآن کریم صحیح انداز میں پڑھے گا کہ جس کا تعلق ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ اگر وہ وابستہ نہ رہا، یاد رکھیں کہ وہ وہاں جا کر سورہ اخلاص بھی صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوتا ہے قرآن اسے بلندی عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، توجہ میری طرف، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کی یہ خواہش ہو، کسی آدمی کے دل کے اندر یہ چاہت ہو کہ میں خدا سے باتیں کروں، میں خدا نال گلا کراں، حضرت علی آختے ہیں کدے کسا آدمیاں دے دلہ بچ اے ارمان ہوا ہے کہ میں خدا نال گلا کراں، میں خدا نال، ان کو تے بڑے خوش ہوندے ہو۔ میں اور چاہ پیتی ہے نا جنہیں جنہیں میزبانہ سے، میں دے گے 40 سال ہی ضائع کی تھے، اردو دیا کتاباں دے کے ڈکشنریاں دے کے راتی ساری تقریر پڑھاتا رہا، فلندے پڑھاتا رہا، مجھ کو کیا پتا آسا کہ تو سب ایک مجھ چنگی لگتی ہے۔ حضرت علی آختم کدے کسا دے دلہ بچ اے ارمان ہوئے کہ میں خدا نال گلا کراں۔ اللہ اکبر، وہ آختم وہ نماز شروع کر کے دیں، سبحان اللہ، وہ کیا کرے کدے کسا دا دل اے آختے ہے کہ میں خدا نال کے کراں، آدمیاں دے دلہ میں چاہتا ہے نا کہ میں فلانے نال گل کرا، فلانے کو ٹیلی فون کرا، کوئی فون چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا۔ خدا آختے ہے جدو نمازی آ کے
مڑی بارگاہ میں کھل کے اللہ اکبر کر دے. اللہ اکبر کرنا تو بعد نماز کی نیت باندھ کر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا, اس نے میرے ساتھ کان ملانے کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں سارے دریچے ہٹا دو, دروازے کھول دو تاکہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے. اب پکارنا اس کا کام ہے, سننا میرا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خدا خدا ہے. حضرت علی آخدن کدے کسا دے دلہ میں اے ارمان ہوئے کہ مڑیاں خدا نال کے ہونا کے ہونا گلا ہونا. اس کو دور جلنا دی ضرورت نہیں, نمبر کسا کو پوچھنے دی ضرورت نہیں. وہ کیا کرے, وضو کرے, مسیتی پہ آ کے کھل کے 2 رکعت نماز شروع کر کے نمازہ پہ آدمی خدا نال گلا کر دے تے جدو اس کے دلہ میں ایک خواہش ہوئے کہ خدا مڑی نال گلا کرے. سبحان اللہ. خدا مڑی نال گلا کرے, خدا مڑی نال گلا کرے تے قرآن کھول کے بیٹھ چلے. سبحان اللہ. جدو آدمی قرآن پڑھ دے تے قرآن میں خدا بندے نال گلا کر دے, جدو نماز پڑھ دے بندہ خدا نال گلا کر دے. یہ دوڑے کام مشکل ہیں کہ سخل ہیں؟ ہاں کر دے ہوتے ہو انشاءاللہ. ہائے نماز کسی حالت میں معاف نہیں. تفسیرہ میں لکھے تھے نا قیامتی آلے جڑے ایک طبقہ خدا دی بارگاہ بچاسی, ایک طبقہ آئے گا اللہ پاک پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرشتے آسن بالماز ہیں. یہ کون ہے نا بالماز ہیں. این کے کردے کیا سے تبلیغی جماعت کے حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, وہ آسن پتہ نہیں ایک کے کام لائے دے نا سو ملانا کیا آختے ہیں ایک کے آختے لگے دے. اردو میں بھی ہو جائے بات نا, اردو میں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ان کو بھی انشاءاللہ تُس کے کنا دا ذائقہ بھی میں کرساں تازہ کرتا رہ ساں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں کہ یا اللہ یہ دنیا میں بادشاہ تھے, وزراء تھے, بادشاہ تھے, وزیر اعظم تھے, صدر تھے. اللہ اکبر. اے دنیا دے صدر تے دنیا دے بادشاہ قیامتی والے دہڑے ہاتھ پیچھے کیتے دے نا, بدے دے جکڑے دے اسم تے سیرن دے تن ہوئے دے اسم, اتھے دم نہ مارک سن. تے خدا ایک گل کرسی جدو بادشاہ کٹھے اسم نا, اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمائیں گے. اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. اور دنیا کے بادشاہ بتاؤ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ کسی بادشاہ کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے سکے. اللہ پاک خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار. اے اللہ, اللہ فرمائیں گے اور لوگوں کل بھی بادشاہی میری تھی, آج بھی بادشاہی میری ہے. خدا پوچھی تُسا نماز کی نہیں پڑھی, کی بدے دے تُسی فرشتیاں سو.
احسن خدایا اسی بادشاہ سے بڑیاں ذمہ داریاں اس کے اس واسطے ایسا نماز نہیں پڑھا کی نماز نہیں پڑھا کی جلسوں کا کوئی مقصد تو ہونا یہ نہیں بس ہاتھ اوپر نکالے اب اور بلند کرے چادروں سے باہر نکالے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں بعد میں پوچھو کیا کہا ہے بس یہ کوئی پتہ بھی نہیں کچھ کہتے جلے آدمی نے بالکل تسی توجہ میری طرف بیٹھ جائے بچے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اللہ اکبر اللہ فرمائیں گے نماز کیوں نہیں پڑھی یا اللہ مجھ مجبورہ سے مجھ کامہ سے امور مملکت مانے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہاں ہے میرا سلیمان پیغمبر سبحان اللہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو سامنے لا کے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے او دنیا کے بادشاہو تم پاکستان کے بادشاہ تھے ہندوستان کے بادشاہ تھے چائنا کے بادشاہ تھے اور روس کے بادشاہ تھے اٹلی اور جرمنی کے بادشاہ تھے اور میرا سلیمان انسانوں کا بادشاہ جنوں کا بادشاہ درندوں کا بادشاہ پرندوں کا بادشاہ ہواؤں کا بادشاہ فضاؤں کا بادشاہ اور دریاؤں کا بادشاہ لیکن میرے سلیمان نے اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑا ارے تم کس بات کی مولی ہو تم کہتے ہو کہ ہمیں کام زیادہ تھے اس لیے نماز چھوڑ دی رب کہے گا پکڑو جکڑو اور ان کو جہنم میں جھونک دو تفاسیر میں لکھا ہے ان کو جہنم میں بھیجنے کے بعد ایک اور طبقہ آئے گا ان میں خواتین ہوگی بالماز درندیاں بالماز زنانیاں بے نماز عورتیں اللہ فرمائے کہ کیوں نماز نہیں پڑھی عورتیں تو بڑی ہوشیار چلاک ہوتی ہیں یہ اتھے بھی آسن یہ استے خامد بڑے ظالم آسن تفاسیر میں لکھے پوچھئے مولانا منیر صاحب سے دیگر حضرات آپ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں مولوی معاف نہیں کر دیں ان دے سامنے غلط گال کر نہ اٹھ کے اسی ویلے جگہ پکڑ دیں ہاں پتر پیو کو معاف نہیں کرتا اگر پیو کو کھلیا رہو نا آیت غلط پڑھے نا پیچھو پتر کھلتے تو اسی حافظ دے اس کو اسی ویلے ٹروک کر سی زہر زبر دی غلطی نہیں ہونا دینا اللہ اکبر کیا کہیں گی ہمارے خاوند خدا سی کے ظلم کر دے ایسے یا اللہ کبھی ان کے لیے کھانا پکاتی تھی کبھی کپڑے دھوتی تھی کبھی استری کرتی تھی کبھی کیا خدمت کبھی کیا خدمت کبھی کیا خدمت ذرا تاخیر ہوتی تھی ارے سزا دیتے تھے اس لیے ہم سے نماز رہ گئی اللہ فرمائے گے او فرشتو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو سامنے لا کے کھڑا کر دو آسیہ کو سامنے لایا جائے گا رب العالمین فرمائیں گے اور جہان کی عورتوں آسیہ کے خامن سے بڑا ظالم کائنات میں اور میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اور جس کے ظلم کے تذکرے آج بھی قرآن کے اندر موجود ہیں قرآن کہتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ جو انسانوں کو زندہ انسانوں کو کھڑے کر کے پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا زندہ انسانوں کی لوہے کی کنکیوں کے ساتھ چمڑے ادھیڑ دیا کرتا تھا لیکن آسیہ نے فرعون کے حرم میں رہ کر نماز کو نہیں چھوڑا ارے تم کیسے کہتی ہو کہ ہمارے خاوند ظالم تھے اللہ فرمائے گا ان کو بھی پکڑو چکڑو جہنم میں ڈال دو
تیسرا طبقہ بڑا خیال ہے ان جی تقریرہ دا تسوں کو مزہ نہیں آندا نا آندا نہیں آندا تساں واسطے میٹھیاں میٹھیاں تقریراں میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہون جس میں مولانا آخے خیر نہ پڑھیاں تو پھر بھی کوئی گل نہیں خدا غفور الرحیم کوئی فلانا معاف کرا سی کوئی فلانا معاف کرا سی کوئی فلانا معاف کرا سی تے جڑے تھوڑے بہت رہ گئے تے تکڑا جا پیر ہوئے موٹا جا جس کی اتنی موٹی گردن ہوئے جی بڑا ٹینکی اتنا ٹیٹ ہوئے اس نے ہتھا دا بیت ہو جو لے وہ پار کر کن سی یہ پتہ ہے آپ بھی جہنم پہ ترلے سرے ہوئے نماز فرض ہے بابو کوئی پیر کوئی مولوی کوئی گدی نشین کائنات کا کوئی بزرگ اپنے مرید اور مقتدی اور شاگرد کو کل قیامت کے دن نماز معاف نہیں کروا سکتا کیا سمجھ رکھا ہے تو نے اللہ اکبر تریہ طبقہ اسی کتنے ہو گئے پہلے پہلا کڑے دعا کڑے ماشاءاللہ انشاءاللہ ترے چوہ جن کا بھی کہتے بڑی تقریر یاد کر کے دینا ایک کل قیامتی آلے دیڑے میں پار ہو جو سا بسر دیا نہیں ہوندیاں بڑیاں گلا انشاءاللہ یاد رہ دیا ہون کے تریہ طبقہ ماشاءاللہ کون آیا تیسرا طبقہ اللہ معاف کر کہیں اس میں ہم بھی شامل نہ ہو اللہ پوچھے گا یہ کون ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بھی بے نماز ہیں اور نماز کیوں نہیں پڑھی وہ کہیں گے اللہ ہم بیمار تھے اور کیا بیماری تھی یا اللہ بلڈ پریشر تھا شوگر تھا جوڑوں میں درد تھا پیٹ میں درد تھا گردوں میں درد تھا سر میں درد تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے اللہ اکبر رب العالمین فرمائیں گے اور بیماری کے بہانے لگا کر نماز کو نہ آنے والو فرشتوں میرے ایوب کو لا کے سامنے کھڑا کرو ایوب علیہ السلام اللہ اکبر سامنے آئیں گے اللہ کہیں گے اور دنیا جہان کے انسانوں سب کی بیماریوں کو اکٹھا کر کے گٹھڑی میں باندھ کر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے میرے ایوب کی ایک بیماری کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے اور سب کی بیماریاں جمع ہو کر ایوب کی بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن میرے ایوب نے اتنی بیماری کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا تم نے کیوں چھوڑا ہے اللہ اکبر تفاسیر میں لکھا ہے علماء تشریف فرمائے ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا شیطان طبیب بن کے آیا حکیم بن کے آیا ڈاکٹر بن کے آیا اکیلا نہیں آیا اپنے ساتھ ٹیم لے کے آیا اور لوگوں کو دوائیاں دیتا ہے اس کی بھی ایک NGOs ہے ایک ٹرسٹ ہے دوائیاں دیتا ہے لوگ شفایاب ہوتے ہیں بیماری دور ہوتی ہے اور چرچا ہو جاتا ہے عورتیں آتی ہیں ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہتی ہیں او خدا کی بندی وہ لوگ آئے دن اللہ والے کون ہو ہے کچھ کون ابلیس اللہ نہ کیوں مگو نہ بنا لے خدا دے اس کی حرکت کالی تک مگو نہ بنا لے این کون شیطان تے او کیا آختی ہیں اللہ والے کون چنگے لوگ ہائے ہائے دوائیاں دینن بڑے اخلاقی ہائے ہائے اخلاق ایجنٹ دل آختے ہیں نا کو کون کے پیچھوڑا بڑے اخلاقی
ہو رہے ہیں او بدبختے جو اپنے کرالے استے بھی دعائی کہن تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. ایوب علیہ السلام کو کرو کٹ کے نا باہر ڈوگی میں بٹھا چھوڑے ایسا. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر دوڑتی ہوئی گئی. آج بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, چلو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں شارٹ گل کر کے گل ختم کر دوں. اللہ دوڑتی ہوئی گئی, جا کے کہنے لگی طبیبوں حکیموں ڈاکٹروں, او اللہ والو خدا کے بندو, میرا خاوند بھی بیمار ہے, ایسا بیمار ہے, ویسا بیمار ہے, ویسا بیمار ہے. بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے میرے خاوند کے لیے دوائی دے دو, میں بھیک مانگ کر در سے مانگ کر اکٹھا کر کے تمہاری دوائی کا تمہیں معاوضہ دے دوں گی. بڑا ڈاکٹر آ کے کہتا ہے اپنی چھوٹی ٹیم سے اپنے سٹاف سے کہنے لگا جس کے لیے ہم آئے تھے ہم نے ادھر بھی دوائیاں بانٹی, ادھر بھی بانٹی, ادھر بھی بانٹی, لیکن اصل ہمارا ہدف اور نشانہ اور شکار وہی شخص ہے جس کے لیے یہ عورت آ کے فریاد کر رہی ہے. شیطان کہتا ہے جو بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے, کہنے لگا بی بی ہم تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے, کوئی پیسے نہیں لیتے, کسی قسم کی کوئی رقم ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے. دوائی دیں گے, اپنے خاوند کو جا کے کھلانا, تیرا خاوند ٹھیک ہو جائے, بیماری درست ہو جائے, سارے کام ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہو جانے کے بعد اتنے لفظ کہہ دے بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس کھڑا ہو کر انت شفیتنی, کہ تو نے مجھے ٹھیک کر دیا. آہنے لگی یہ بھی کوئی گل ہے, تسی دوائی دو کہ کر کے دا ٹھیک کر کے دا. توڑتی گئی. جل کیا لگی ایوب علیہ السلام کو آج تے ہستے نصیب جاگ گئے, آج ہستے نصیب کیا ہو گئے کی اتنی خوش ہے. اس آخر وہ جے لوگ آئے نے جے نیک تے اے جے اللہ والے تے اے جے چنگے تے اے جے اچھے دعائی دینے کہندے بھی کچھ نہیں, کہندے بھی اللہ اکبر. میں اس تے ذرا تفصیل نال بیان کیتا نا تو بڑے مقتدین ڈاکٹر صاحب وہ خفا ہو گئے. میں دوئے پاسے گاس رہے نا, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ پتہ تھے بھی کوئی ڈاکٹر بیٹھے دو ہے. توجہ میری طرف, کہندے بھی کچھ نہیں تے دوائی دے سن تے تو ٹھیک ہو جو سی. تے بڑی اچھی گل ہے, دوائی تے کھانی چاہیے, کہ کوئی شرک تھوڑا ہی ہے, دوائی کھانی چاہیے. اچھا ہے تے بڑے چنگے لوگ ہیں, اور کوئی گل تے نہیں نا جی, اور کیا گل ہے. جب تم ٹھیک ہو گئے ہو نا تے تسی اتنا چھوڑو بڑے ڈاکٹر صاحب کو جل کے کہ تو تم کو کیا کر کے دا خدا دی قسم مڑے نالو کوئی ملانا ہوئے, یہ بھی کوئی گل ہے, یہ بھی کوئی گل ہے, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. لیکن وہ خدا دے پیغمبر آسے, سبحان اللہ, پیغمبر ہوتا ہے یار, پیغمبر ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کپی تاری ہو گئی, رنگت چینج ہو گئی. کہنے لگے او چلیے 18 سال مکو ہو گئے میں نے جوڑا بیمار ہاں, میں تے آج تک اپنے خدا کو بھی نہیں آیا اللہ تو مکو ٹھیک کر, میں بیمار کیا. کوئی صبر دے خلاف نہ ہو جو تے میں اس کو جل کے میں آخا کہ تو تم کو ٹھیک کر کے دو خنزیر بڑے کو لوگ گالا خانسر. آئے اللہ ناخیا ایک کوئی شیطانی طاقت ہے پیغمبر آسے نا,
کونا سے کونا سے پیغمبر سے ایک کوئی شیطانی طاقت ہے جو مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک بات ہے اج راتی میں نیرے میں جدو لوگ سارے سہ گئے سن میں اپنے خدا کو لو آپ واسطے شفاعت طلب کر سا تے کدے میں ٹھیک ہو گیا نا یہ تو جڑی گل کیتی ہے نا جڑا پلان بڑھایا ہے منصوبہ بڑھایا مجھ کو آ کے آخر تے کدے میں ٹھیک ہو گیا تے میں 100 کوڑے تک مارسا توڑی میں مرمت کرسا قسم کھا گی دی. نوید منیر صاحب ہی کہنا قرآن میں چاہے یا نہیں کہ پتہ ہے ہم ملانا پتہ نہیں کتھو بولتا ہے قرآن میں ہے یا نہیں. آخر میں قسم کھا دی خدا دی قسمیں میں تو کو کہ مارسا 100 کوڑے مارسا اللہ اللہ کس نہیں بچاری پڑ گئی اگے کھلتے دن دس کے ہویا آخر جی نہیں منتا بابا نہیں منتا اس کی مجھ چوکھی کھوئے تو چنگا ٹکیا رہے پیا او جانے دوستا کم جانے آئے اللہ تے بابے نے کیا کیا رات کی تاریکی میں رب کے ساتھ کان ملا دی. آئے اللہ ایوب علیہ السلام فرماتے اللہ پہلے میری جان پہ مصیبت تھی پریشانی تھی اللہ مجھے ڈر تھا میں نے آج تک تیری بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کی لیکن اللہ او میرے پروردگار ہم تو لوگ وفد کی شکل میں آ کر میرے ایمان پہ ڈاکہ زن ہونے لگ گئے اس لیے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اللہ تو مجھے شفا عطا کر. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی او میرے ایوب تو نے مجھے پکارا ہی کعبہ ہے آج ہی تو تو نے مجھے آواز دی ہے آج ہی تو نے مجھے پکارا ہے پکارنا تیرا کام ہے صحت عطا کرنا میرا کام. سبحان اللہ. اللہ تو نے تو اعلان کر لیا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. ربا جب دعائیں قبول ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں آخر اسباب کی دنیا میں لوگ کوئی دوائی کھاتے ہیں ربا مجھے بھی بتا میں کس حکیم کے پاس جاؤں کس ڈاکٹر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں کون سی دوائی کھاؤں کون سی جڑی بوٹی استعمال کروں. اللہ پاک نے فرمایا اور میرے پیغمبر جب میں شفا دینے پہ آتا ہوں تو میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیجتا طبیبوں کے پاس نہیں بھیجتا اسپتالوں میں نہیں بھیجتا. اللہ پھر بھی کیا ہوگا اللہ نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ آئے اللہ هَذَا مُغْتَسَلٌ بارد و شراب. اللہ پاک نے فرمایا او میرے پیغمبر اپنا پاؤں زمین پہ مار یا اللہ کیا ہوگا. اللہ فرماتے پاؤں کو زمین پر مارنا تیرا کام پانی کے چشمے جاری کرنا میرا کام. اس پانی کو پیے گا اندر کی بیماری دور کر دوں گا جب نہائے گا تو اوپر کی بیماری دور کر دوں گا. سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا راتوں رات بیماری ختم. ایوب علیہ السلام وہ خوبصورت نوجوان اللہ اکبر کرالی آئی صبح ناشتہ کہنے گئے کہنے کے ناشتہ کہنے کے نہ کوئی نہیں کہ گل نہیں سنتا آ کے دیکھتی ہے نوجوان بیٹھے دے پوچھتی ہے او نوجوان اتنے بیمار پیدا سا بڑا وہ کدر گیا اس کو پگیاڑ کھا گئے پیڑیا کھا گیا کوئی درندے نوچ کے لے گئے. ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ بیمار میں ہی ہوں ایوب میں ہوں میں نے آج رات اپنے رب کو پکارا میرے رب نے
میرے لیے اس پانی کو شفا بنا دیا. سبحان اللہ. اور رہ گیا معاملہ کس تھا؟ کوڑیاں دا. اللہ کس تھا؟ ایوب علیہ السلام کے کھاتے دا سا قسم خدا کے ہون پہلے لوگے سیدھی ہونا اور تھوڑی مرمت دیوار آگئی ہے. اے خدا سن پھر وہی جو تاریخ جبرائیل کو ہے دوڑ پہنچ اے جانوہ پیغمبر سوٹا یا کوڑا کہن گئے اس کو مارنا نہ شروع کر کنے. یا اللہ کیا خجل کے اللہ سنا ہے خوز زیب سا اور میرے پیغمبر اس نے تیری بڑی خدمت کی ہے اور تو نے قسم کھائی ہوئی ہے نا تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں قسم سے آزاد ہونے کا. ان کھمچیوں کو لے ایک ایک تیلہ کہن نا 100 تیلے کٹھے کر کے باری بڑھا تو اس باری کو 100 تیلے دی کو تو ٹکراسی نا یہ گویا کہ تو 100 کوڑے مار کے دے میں تو کو قسم کو لو آزاد کر چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو لا کے کھڑا کریں گے. گل یاد ہے کہ نا؟ یاد ہے. کستے سامنے ہاں کستے سامنے جڑے آختے سے بلڈ پریشر ہے سرے میں درد ہے گوڑے میں درد ہے لکا میں درد ہے ڈسکاں ٹھیک نہیں ریڑھ دی ہڈی پہ یہ ہوئے تھے فلانا کام این ہوئے تھے این ہوئے تھے این ہوئے تھے. اللہ پاک فرمائے گا دنیا کے بیماروں میرے ایوب نے اتنی بڑی بیماری کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑا لہذا تم کس بات کی بولی ہے تم کہتے ہو ہم بیمار تھے اس لیے ہم نے نماز کو چھوڑا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو ان کو بھی پکڑو چکرو جہنم میں جھونک دو. میرے دوستو جدو آدمیاں دا دل ہے کہ خدا میں خدا نال گنا کرا تے او کے کھول کنے قرآن کھول کنے نماز شروع کر کنے نمازہ میں بندہ خدا نال گنا کر دے تے جدو بندے دا دل یہ ہے کہ خدا بڑی نال گنا کرے آئے اللہ قرآن کھول کے بیٹھ. سبحان. قرآن میں خدا کس نال گنا کر دے بندے نال. کچھ یہاں ہوئے بندے نال. کس سے باتیں کرتا ہے؟ بندے سے. آپ نے دیکھا نہیں مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ بندوں سے باتیں کرتے ہیں. کبھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اللہ اعلان فرماتے ہیں اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له اے لوگو ایک ضروری اعلان سنو. اللہ مثال بیان کرنے لگے اللہ کی طرف کان لگا لو. ایک گنا کون کرتے ہے؟ قرآن. کس نال کرتے ہے؟ بندے نال. پتے نال گنا کرتے ہے. آپ بھی اعلان کرتے ہیں ضروری اعلان سنیے فلاں فوت ہو گیا فلاں پیدا ہو گیا فلاں یہ ہو گیا فلاں وہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له میں مثال بیان کرنے لگا ہوں میری طرف کان لگا لو. اللہ کس طرح خدا متوجہ کرتا ہے لوگ متوجہ ہوئے. یا اللہ کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ان الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو پاٹ کرتے ہو جن کو سنتے ہو سورتے ہو آوازیں دیتے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا وہ ایک مکھی بھی پیدا اللہ فرماتے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لن يخلقوا ذبابا اللہ وہ پیدا نہیں کر سکتے یا اللہ ہیں تو تیرے بندے ہیں تو تیرے ولی ہیں تو اللہ والے
اللہ یہ کروا تو سکتے ہیں تجھ سے. اللہ فرماتے ہیں نہ ہو چلیا او پاگلا تو کو کیسا خے کے مڑے تے لوگوں دا زور چلتا ہے. اے اللہ تے مڑے تے کسا دا زور نہیں چلتا. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ تے خدا تے ای مکھی مڑی پیدا کی دی مکھی مڑی بڑائی دی مکھی انہاں کولو کدے کوئی شے کھس کے کنجل ہے. اللہ اکبر. مکھی کی شے کھسی اس ٹوپی کو جاگتی ہے بولتے تھے جاگتی ہے کھا سکتی ہے یہ بس کاٹ مڑا کاٹکتی ہے بولو ایک قلم مڑے جیبہ میں جو کاٹکتی ہے ایک مفلر جاگتی ہے ہاں موبائل کٹ کے کھڑکتی ہے مکھی کے کھڑسی یہ پتہ ہے سنو. آئے اللہ خدا یا مکھی خدا کو پتہ ہے. اللہ جانتا سا کہ جنہ کوئی پکار دیں نا انہاں کے تھال پرے دے حلوے دے رکھے دے اس میں مکھی میٹھے تے کی تسی خفوئی دیو مکھی بیٹھے تے ایک اور شئی تے بھی دوڑ کے آتی ہے. دو شئییں تے مکھی دوڑ کے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ بیٹھتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مکھی دو چیزوں پہ آتی ہے میٹھے پہ بیٹھتی ہے یا گندگی پہ بیٹھتی ہے. آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں چوکوں میں بوتے ان بوتوں پر ہندو مٹھائیاں لا کے پھینکتے میٹھا لا کے پھینکتے جلیبیاں لا کے پھینکتے برفی لا کے پھینکتے جامن لا کے پھینکتے مکھیاں دے انہیں دے پڑکار ہوں دے تے خدا آختے انہیں کولو کدے مکھیاں جامن چاہ کے کنجلن علوہ چاہ کے کنجلن مٹھائی دے ذرے چاہ کے کنجلن کدے اے حاجت روا تے مشکل کشاون خدا تے انہیں تے مکھیاں دا پڑکار اے آپا تو مکھیاں بھی ہٹا نہیں ہٹتے یا اللہ ہوتے ہیں نہیں بڑھے دے بڑھائے دن اور ہندو ہیں الو دے پٹھے انہیں کو پوچھ دن اسی تے جینے جاگ دے ٹیکی اتنے ٹیڑا لے. اگلی گال میں نہ کرتا یا اللہ یہ تو حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے ان کے آگے بھی ہم حلوہ رکھتے ہیں. اور میں آیا نا دونوں سو اتنا بہترین قسم دا کیک دودھ پتی چاہ پیرا کو مولویوں کو لوگ دے دیں نا مٹھائی مٹھیے چاہیے دے دیں کہ نہیں دے دیں. آج تک تو سب کوڑا بھی دیتے کہتے کہ سب مولویہ جب پیرا کو کوڑی شے پیال کے دیکھو نا تسی اے گستاخ اے بیمان اے فلان تو پھر ایسی انہیں بھی مٹھائی سپلائی کرتے رہتے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. پیر صاحب کی پلیٹ میں پڑے ہوئے حلوہ شریف حلوہ آئے ہے اتنا چنگا لگتا ہے اس کو آتے بھی شریف ہے سیویاں شریف ساریاں شریف آتے بولنا سے القاسمی آتے دیسے نا حلوہ پاک چینی پاک دودھ پاک سیویاں پاک فرنی پاک یہ ساری شیئیں پاک ایک مشرک ناپاک اے بیمان جڑا خدا نہ شریک کرتے ہیں نا اے ناپاک ہے اور ساری شیئیں پاک ہیں. فرمایا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. علماء کرام یہاں تشریف فرمائے دو کولو کوئی شے کہنا سے دو لفظ استعمال ہونے ایک ہوندے سلب ایک ہوندے اخذ. آئے اللہ کیسا زبردست علماء ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سلب یہ ہے کہ میں انہاں کو ٹوپی کھاس کی دی ایک گھر کی دی کھاس کی دی ماشاءاللہ کتنی سونی زلفہ رہی دی انہاں کو ٹوپی میں ایک گھر کی دی کھاس کی دی. اس کو کیا آتے ہیں سلب. اس کو کیا آتے ہیں سلب. اس کو کیا آتے ہیں سلب. ایک ہی ہے کہ ایک ٹوپی نہ چاہی تے مڑے ہتھا بیچو چھڑی میں چاکی دی
اس کو آتے ہیں اخذ. اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا. عربی میں جاتے ہیں خذ پکڑ کہنا. آخذ لینے والا, خذ کہن, لا تاخذ نہ کہن. قرآن میں جائے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دے واقعے میں اے اللہ ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے ترویا نا. کا سن موسیٰ علیہ السلام سن, کیا سنو موسیٰ علیہ السلام پراؤ کو پکڑ کے پراؤ سن کے کیتا ایک ہی پراؤ دے دوئے پراؤ نال چمی لگی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اور بولو اچھے مولوی دے تسی بھی ہو بھئی پورے مولوی بھی بیٹھے دے چمی لگی نا دعا پراؤ دی کی لگی دان لگی. موسیٰ علیہ السلام مڑ کے آئے تے قوم ساری بشری دی پوجا کر دی. ہارون علیہ السلام ڈکتن تے ڈکے نہ گے پیغمبر کو شرک تو مجھ وہ ساتھ ہے. جدو دیکھے نا پکڑ کے ترویا پراؤ کو تے داڑھی کولو تے سرہ دے بانا کولو بھی پکڑیا. انہیں کیا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. او بڑی یبن امی, او بڑی ماؤ دے پترا. اے اللہ آپ دیکھیں او بڑی ماؤ دے پترا یبن امی, او بڑی ماؤ دے پترا. بڑے سرہ دے بال تے بڑی داڑھی دے بال پکڑ کے نہ چھک ولا دشمن بیل آدھا. اور دشمنہ کو نہ سا. یہ سارے مشرک رامی یہ تڑی بھی دشمن تے مڑی بھی دشمن. اسی پر آپ ہمیں قلصہ دے خوش ہو سن انہاں کو نہ سا ولا دشمن بیل آدھا. اسی طرح نہیں. اللہ اکبر. لاتا ایک ہوندے اخذ, ایک ہوندے سلب. سلب دا مانے کھسنا. اگلا نہیں چاہتا کہ مڑ کو لے کہنا پیر جڑا بیٹھے ہوتا ہے انہوں کو تو حلوہ پوچھی چکا لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مکھی کھڑے بولو آپ دے دے قسم خدا دی سامنے بلی بیٹھی دی نہیں آتا رہے ایسا کہ بھی نکل جا چاہ کے ساتھ تو تسی کہتے پیرا نان پلیٹا بھی بیٹھ چلو نا تو وہ اتنے آنے کٹ سی. میں وحدہ اولا شریک ہوں. خدا کو وحدہ اولا شریک نہیں مندے ایتھے وحدہ اولا شریک ہمیں میں ایک اللہ کھاسا. تو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سلب کا معنی استعمال کیا کہ پیر کی مرضی کے بغیر مکھی حلوے سے ذرہ اٹھا کر لے جاتی ہے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے کھس کے کنجلے, اللہ فرماتے ہیں لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. یہ اس سے واپس جڑے مکھی کو لو اپنے حلوے دا ذرہ موڑ کے نہیں کہنکتے تو تسا کو خزانے دیکھتے بولو یا پتر دیکھتے یا دیکھتے عزت دیکھتے سلت دیکھتے نہیں. عزت کا مالک کون؟ سلت کا مالک کون؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اولاد لینے والا بھی اللہ, اولاد دینے والا بھی اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اور ظالم تو نے خدا کے مرتبے کو پہچانا ہی نہیں کہ خدا ہے کیا. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اتنے مثالہ دیندے ہیں بادشاہو خدا کو ملنا ہوئے تو انہاں بزرگاں کو پہلے ملنا پہندے تو تا خدا مل دے. مثال کے دینا جی وہ دیکھو جی عمران خان کو ملنا ہوا ہے پہلے سیکٹری یہ وہ فلاں فلاں فلاں. وہ جی چھتا تے چڑھنا ہوا ہے تے سیڑھی لا دے تے آدمی تا چڑھتا ہوتا ہے. آختے کی نہیں آختے اسی بھی اگو قرآن تے پڑھے دا نہیں ہوتا تے تل ہو جن دے آختے باز یار گل تے واقعی ٹھیک ہے. گل تے واقعی ٹھیک ہے. خانہ کو جڑائیاں نہیں میں لگتا, پیرہ کو جڑائیاں نہیں میں لگتا, وزیرہ کو جڑائیاں تو خدا کو آئیے ہی مل جلا نا جی. بادشاہ پہلے بزرگاں دا ملنا کچھ کرنا پہندا ہے تا خدا ملتا ہے. خدا سن اس دی بھی جڑ کٹ چھڑی ہے. اللہ سب کو قرآن پڑھنا دی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں, اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ الہنا قریب فلناجی ام بعید فلنادی. اے اللہ کے رسول خدا قریب ہے کہ
اسے آہستہ آہستہ پکاریں، یا وہ دور ہے کہ ہم تاڑے مار مار کر اونچی آواز سے پکاریں؟ اللہ پاک نے قرآن اتارا، پوچھ لیجئے علماء کرام سے، اللہ پاک فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں او میرے پیارے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بے شک میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ پھر بھی کتنا قریب ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سول اسپتال بھی قریب ہے، ہم کہتے ہیں فوارہ چوک بھی قریب ہے، ہم کہتے ہیں سربن چوک بھی قریب ہے، ہم کہتے ہیں اسلام آباد بھی قریب ہے۔ اللہ تو اپنی قربت بھی بتا، اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ، میں اپنی قربت بھی بتاتا ہوں، فاصلے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری شرح بھی تجھ سے ذرا دور ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جڑا خدا شرح کو بھی نیڑے ہے، چھت کت ہے، عمران کت ہے، صدر کت ہے، وزیر کت ہے، خان کت ہے، دور ہے، شرح کت ہے، آنکھوں نہ دور ہے، خدا تے ای بھی دور ہے، اقرب اللہ، اس میں تفضیل دا سیدھا ہے، اس میں تفضیل دا سیدھا، صرف صغیر تے ساری قوم کو خادم رضوی پڑھا چھوڑیے، کمال کیتے ہیں نار دے بچے سن، اللہ سن اس قوم بچ بھی عجیب شخص پیدا کیتا ہے، پر تاولہ چاکے دا وَنَحْنُ أَقْرَبُ، خدا تے اس شارع کی جڑی ہے نا، شارع کی اے نہیں دلہ نال ایک رگ ہے، اللہ اکبر، ورید اس کو آتا ہے، او رگ جڑی ہے نا، اسی تے اس کو شارع کہتے ہیں، شارع نہیں ورید، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، خدا تے اے بھی ذرا دور ہے، میں اس کو بھی زیادہ نیڑے ہوں، اقرب، جڑا خدا اتنا نیڑے ہے، اس ہاتھے پرسانگ لانا دی لوڑ ہے، چپڑاسی ٹوننا دی لوڑ ہے، پھر خدا آئے اللہ اگے خدا ایک اور گل کرتا ہے، سنو ہوئے اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پوچھ لیجئے علماء کرام سے کہ یہ اذا کون سا ہے، یہ ظرف کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا دعان ظرف زمان، اللہ فرماتے ہیں جس ویلے پیشی کو پکارے تھے میں پھر سننا، دیگری کو پکارے تھے پھر سننا، جمراتی کو آواز دے وے تھے پھر سننا، مغلارہ سوارے دوارہ کو پکارے تھے خدا تے میں پھر بھی سننا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ اللہ کیا شرطیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، مجھے ہی پکارے، اللہ اکبر، یہ تے نمازہ بھی کھلتے دوندے تھے، دکانہ دے حساب کر دے، پھر ایسی پکار کا کیا فائدہ؟ کھلتے دا نمازہ بچے تے خیال دکانہ بچے، کھلتے دا نمازہ بچے تے خیال مارکیٹہ بچے، کھلتے دا نمازہ بچے تے خیال کار ہے۔ وہ کتابہ میں ایک گل پڑھی نا، وہ نمازی نمازہ تے کھلتا نا، بعض لوگ کدے کدے نمازہ کو آنے تو ان کی نماز مجھے اوکھی ہو دی ہے، مولی صاحب آستے بھی مجھے اوکھی ہو دی ہے، جڑا نمازی کدے کدے آوے نا مجھے اوکھی، وہ کو چنگی طرح کپڑے شپڑے توندہ رہے آن کے کھلتا نمازہ تے وہ کو اس زمانے میں مجنوعہ سا مجنوع سیاڑ دے ہو نا، کیس لیلہ مجنوع، ہاں لیلہ مجنوع، چنگے لیلہ دا نام بھی آگئے، لیلہ دا عاشقہ سا مجنوع، وہ کو چلو ہے دا پھر دا لگے دا، اگے کو نمازی کھلتے دا اس نہیں دیکھے نمازی دا کو لنگ گئے، نمازیہ جی دیکھیا تھا تو کسا مولویوں کو مسئلہ سنایا سارا نمازہ کو لگو تو نماز باج کے دیا نا کہ پجدی نہیں
لنگڑا والا گناہگار ہوتا ہے، تس دی نماز نہیں ترٹتی، تسی نہ کلتے کرو، لنگڑا والا گناہگار ہوتا ہے، لنگڑا والا کیا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے۔ لنگ تھا جب تو اس ماری چپیڑا دی مجنو پہلے اپنے کاموں میں لگے تھا، سا خیالوں میں لگے تھے، لیلا دے فراق پہ شعر پڑھتا جلتا ہے نا، اس کے شعر بھی ہیں نا، اس کی درس نظامی دی کتابوں میں، ٹائم نہیں میں تو سب کو سناما، چلو قرآن ہی سنے دا چنگا ہے، دفع کرو نہ شعروں میں۔ تو جدو لنگ دا سن تپے دی ماری تو ہوش پہ چاہ گیا، دیکھے اسے اچھا جی تسی نماز پڑھ دے ایسے، اسے گل بڑے کمہ دی کی تھی نمازی کو، جلدے جلدے گل کر گیا، کہتے ہیں عشق لیلا میں میری حالت تباہ، کون اخت ہے؟ مجنون۔ کہتے ہیں عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا ہے یہی راز و نیاز، واہ نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ اس سے آخیا لیلہ دے عشق پہ میں مبتلا، تو مگو تو صحیح نہ ہویا، مگو تو نہ دسیا، تو نماز کی پڑھ دے؟ اسے ہے میں مولا دے عشق پہ مبتلا، تو اسے آخیا مولا دے عشق پہ میں تو کو کیا نظر آ گیا اللہ، وہ کو لیلہ دے عشق پہ تو نہ نظر آیا، تے مولا دے عشق پہ تو نماز پڑھ دے تو کو میں کی صحیح ہو گیا ہوئے، تو کو میں کیا دس گیا؟ تو سکھے واہ نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ میرے دوستو، جب آدمی دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو پھر پکارنا اس کا کام ہوتا ہے، سننا میرے رب کا کام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو بہرحال جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بندہ بول گئی حضرت علی جی، تو جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن میں اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے۔ ایک قرآن خدا دیا گلن، ایک خدا دیا گلن، ایک خدا سن مومنہ مسلمانہ دے ناتے خط لکھے، لکھ کے بھیجے، یار تو سا در کے دے خط آوے تو اس تے کسا بھی آدمیہ دا کسا بڑے دا، تسی اس خطہ کو پلیٹ کے چم کے چٹ کے بند کر کے بغیر پڑھنا دے رکھ سنو، ایک کوئی اچھی گل ہے؟ تو خدا سن استے ناتے ایک قرآن لکھے، اس خطہ کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کیا آپ نے سن، یہ تو سا در لکھے، بڑے در لکھے، لکھے کہ نہیں لکھے؟ لکھے بے شک۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کورس اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ یہ خط سمجھ میں آ جائے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے نام لکھا ہے، اور یہ ایسا خط ہے، اللہ اکبر، تورات کو لکھ کر دیا، زبور کو لکھ کر دیا، انجیل کو لکھ کر دیا، لیکن یہ ایسا خط ہے، ارے رب نے لکھ کر نہیں دیا بلکہ پروردگار عالم کے اندر سے نکلا ہے۔ رب نے اس خط کو جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کو سنایا، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام سے چلتے چلتے یہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے، قرآن اسے عروج عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ نمازہ بچ بھی جدو آدمی کھلتا ہے نا، گل نمازہ ہی دیا جماعت والے آئے دن برکت ہے انہاں دی، نمازہ بچ بھی جدو آدمی کھلتا ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ میری طرف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، او نمازی، نماز کو جانے والے، نماز میں تو رکوع بھی کرے گا، قیام بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، قاعدہ بھی کرے گا، قومہ بھی کرے گا، اور جلسہ بھی کرے گا، نماز میں تو درود بھی پڑھے گا، تسبیحات بھی پڑھے گا، تحمیدات بھی پڑھے گا، اور نماز میں تو قرآن بھی پڑھے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جب نمازی تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سجدے میں قرآن نہ پڑھنا، لا قرات فی الرکوع ولا فی السجود، ارے رکوع میں قرآن نہ پڑھنا، ارے رکوع میں
تسبیحات پڑھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. ارے جب بیٹھا ہو تشہد کی حالت میں درود پڑھ اتحیات پڑھ اور دعائیں پڑھ لیکن قرآن نہ پڑھنا. یا اللہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پروردگار کہتے ہیں اس وقت تو ظرف ہوتا ہے قرآن مظروف ہوتا ہے. تو ظرف ہوتا ہے قرآن مظروف ہوتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے مظروف ہمیشہ ظرف کے تابع ہوتا ہے. نہ سمجھے ان کو بھی سمجھاواں اللہ ان کو بھی سمجھاواں. خدا تے او نمازیا جدوں تو نمازاں تے کھل دے نا تے تو قرآن پڑھ دے نا قرآن آندے اتر دے آئے ہے تڑے اندر لے دے نا تو قرآن دا پانڈا ہوندے تے قرآن اس پانڈے پہ جل کے جمع دے اس پانڈے پہ جل کے جمع دے. میں آفتا بڑی تقریر ریڑی والا بھی سمجھ جلے گنڈیریاں بیچنا والا بھی سمجھ جلے پکوڑے پکانا والا بھی سمجھ جلے تے باری مارنا والا بھی سمجھ جلے. تو کے ہونے پانڈا کے ہونے اتھے بھی پانڈا ہی برتن آسو اور ذرا ماڈرن ہوگی ہے ان کو بھی نا میں پرانا آدمی ہوں پرانی ہے ان کو بولتا. تو کیسے ہونے پانڈا تے قرآن اس پانڈے پہ پینا والی شے. پانڈے کو عربی پہ ظرف آختے ہیں است صرف صغیر پہ آئی جلدی ہے نا والآلت من ہو والظرف من ہو تو اوکے ظرف تو کے انہیں ظرف پانڈا تے توڑے پہ جڑی شے پہلی ہے تے تو نمازہ پہ کھل دے وہ بڑا قرآن ہوتا ہے بڑا کلام ہوتا ہے. رستہ دے دے تھوڑا سا اللہ توجہ میری طرف. قاعدہ ہے اصول ہے کہ ہمیشہ جڑی شے بچ پئی دی ہوندی ہے پانڈے دے تابع ہوندی ہے. جے جا پانڈا ہوندا ہے نا او جی یو کے ہوندی ہے او پیالے پہ پانی پا کے فریج میں رکھو شکل پیالے نالو ہے گلاسا پہ رکھو شکل گلاسا نالو ہے جگہ پہ رکھو شکل جگہ نالو ہے. خدا تے جدوں تو قرآن پڑھ سی نا نمازاں تے کھل کے اور تو ٹنڈا ہو جاویں تے قرآن بھی ٹنڈا ہو دو سی. تو لمبا ہوئے دو تے قرآن بھی لمبا ہوئے دو سی. ارے قرآن لمبا ٹنڈا کرنے کے لیے اور نہیں آتا. ارے قرآن بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے قرآن سجدے اور رکوع میں نہ پڑھا کر اور قرآن پڑھنا ہو تو کھڑے ہو کے پڑھا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا قرآن بلند کرنے کے لیے آیا ہے تو میں قربان جاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ سیاڑ دے ہو نہ سیاڑ دے تسی مرزا جیلوی کو سیاڑ دے ہو. استی دے کھرک میں مٹھی کی دی ہے تھوڑی جی انشاءاللہ جڑی رہ دی آج نہ کردہ پھر کرے خدا خیر کی تھی. توجہ میری طرف. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین. مجھ بڑا ٹائم گزر گیا یار بس میں مکانا توجہ میری طرف. تو سی بڑا حلق گھرانیوں کو بخشال کیا ہے تبلیغیاں نہ سیالی نہ کرے ہوئے یہ تو بیچارے بڑا بخشال کیا ہے تو سی اپنا خیال کرے ایسا ملانے بھی جان بخشالی دی ہے. توجہ میری طرف. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کہا ایک مسئلہ نکالا قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اللہ علماء تو علماء ہیں. ایک گل کو یاد کرا لے تسی نوید منیر صاحب تسی جوان ہو ذرا سونے بھی ہو ماشاءاللہ
آدمی دا دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ اللہ. سارے مولویوں کو یہ کرے. آمین. توجہ میری طرف. انشاءاللہ اندروں بھی سونے تے باہروں بھی سونے. سبحان اللہ. امام صاحب لکھے امام تے خطیب ہونا ہی سونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے. کیا کرتے بچے کیا کرتے بیٹھ بیٹھ ہی ہیں بڑا فوٹو کٹ دے آپ نہ کٹ دے کیا کرے بیٹھ. اللہ اکبر. امام اللہ علماء کے ساتھ وابستہ رکھے. آمین. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, اللہ کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, جب ایک مولوی سے آپ اپنے امام سے, خطیب سے, مفتی سے, قاضی سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور آپ کی طرف سے آواز آتی ہے, او بندے میں نے 4 آدمیوں کی بخشش کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. میں کیوں آدمیوں کو بخش چھوڑے؟ مسئلہ ایک پوچھنا آستے آندہ ہے, خدا تے بیچوں کو کیا کر کے دے بخش کے دے. اور خدایا کس کس کو بخشے, کس کس کو بخشے. خدا تے سب تو پہلے اجرا مسئلہ پوچھنا آستے آئے نا, محتاج بن کر, گداگر بن کر, بیکاری بن کر, سائل بن کر مولوی کے دروازے پہ آتا ہے, کہتا ہے مولانا صاحب وضو کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, نکاح کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, وراثت کا مسئلہ, حلت کا مسئلہ, حرمت کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, میری تشفی فرما دیجئے. میرے دوستو رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, او فرشتوں گواہ بن جاؤ, میں نے سب سے پہلے اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ایک. تو میں کتنے داخل؟ 4. ماشاءاللہ تو سیدھے جاگ دے ہو. اللہ یا اللہ دوئی نمبر تے کون ہے؟ خدا تے دوئی نمبر تے میں مسئلہ 10 نہ سے آلے اس مولوی صاحب کو بخش کے دا. سبحان اللہ. کس کو بخشے ہے؟ مولوی صاحب. مولوی کو مسئلہ پوچھتے کرو جس کو مسئلے دا پتہ ہوئے, جس پڑھے دا ہوئے. اے نہیں جتھے کو تسا صوفی دیکھیا, ریڑی والا دیکھیا, لوہے والا دیکھیا, ہر ایک کو جل کے ہر ایک مسئلہ نہ پوچھتے کرو. دیکھو تسا چھری کرنی ہوئے نا تو لوہارا کو دیکھتے ہو, یہی گل ہے نا. کپڑا کرنا ہوئے تو کپڑے دی دکان آتا ہے, سیران نہ ہوئے تو درزیہ کو جلتے ہو. مسئلے ایسے تسی ہر کسے کو جلتے ہو. میں ہون بھی گل کی تھی بیٹھے دے چاہ پینے, مڑے نال ایک ڈرائیور ہوندہ سن, مڑے کو لوگ مسئلہ پوچھا نا, جی مفتی صاحب, مودی صاحب یہ مسئلہ کس طرح ہے, وہ مڑے کو لوگ پہلے دسنا شروع کر کے دے. خدا دے بندے کوئی گڑی دے سپیر پارٹ تا نہیں پوچھتا ہے, ایک قرآن تا دیس تا مسئلہ پوچھتا ہے. انہوں دے پڑھے, میں پڑھے یا تُت پڑھے؟ جی میں سنے ہیں, اس سنے دے مسئلے نہ بیان کرتے کرو. اچھا پڑھے دے ہمیں دے سنے دے ہمیں کچھ فرق ہوتا ہے. میں علماء دا وقت ضائع کرنا, خدا اللہ مجھے معاف کرنا, آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 2. پہلا پوچھنا والا. پوچھنا والا, دعا مولوی. 2 رہ گئے. تریا جس مسئلہ دسے بھی نہیں تو مسئلہ پوچھے بھی نہیں. اور کونے میں بیٹھا ہوا تھا مولانا عبدل ماجد صاحب سے, آپ نے مسئلہ پوچھا, صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ مسئلے کی بات, مولوی صاحب کو لوگ مسئلے جو گیا ہاں مسئلے ہی گل ہوندی ہے. انہوں نے کان ادھر کر کے دے, تصویر روک کی دی, قرآن مجید ٹھپ کے دا. میں بھی اس مسئلے کو سوڑ کنا کنا میں پہ گیا مسئلہ, خدا تے ہوئے بڑھیا میں تو کو بھی بخش کے دا. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ اللہ چوتھا آدمی. ماشاءاللہ خدا دی قسمیں تم سے بڑا دل خوش کر کے دا کہ جے توجہ نہ اس طرح. انشاءاللہ یہی میرا سرمایہ ہے اللہ کی قسم. چوتھا آدمی
توجہ میری اوے ان کہاں لیا بڑے درد ہے ادھر بڑی شکل بدی لگتی ہے اچھا کس کو دیکھتے ادھر دیکھو میں کہتے مزہ لگتا تھا نوید منیر صاحب کو دیکھو کہ کیا سونا مولوی میں بٹھا لے دینا توجہ میری طرف چوتھا آدمی پہلا پوچھنا والا دسنے والا سننے والا کتنے رہ گئے ایک رہ گیا اے اللہ تفاسیر میں لکھا ہے یہ گھر میں ہے وہاں بخشا گیا دکان میں ہے وہاں بخشا گیا کھیت میں ہے وہاں بخشا گیا کھلیان میں ہے وہاں بخشا گیا سویا ہوا ہے وہاں بخشا گیا اگر قبر میں ہے وہاں بخشا گیا اور خدایا دستے صحیح ہے کون ہے اللہ دستے صحیح ہے کون ہے آواز آئی اس مولی صاحب نال دوستی رکھنا اللہ سبحان اللہ مسئلہ کس پوچھے کس دسیا کس کیتا دستا کون ہے پڑھتا کون ہے بیان کون کرتا ہے آئے اللہ اس تے دلے میں صرف مولی صاحب دی محبت ہمدردی تے دوستی ایسی خدا سے پوچھسی کوئی تے تو کدے قبر میں بھی پیدا ہوئے تے میں تو کو تھا بھی بخش چھوڑ سکتا سبحان اللہ ہون دسو مولی صاحب نال دوستی کتنی بارے میں جائے یا نہیں بالکل ایسا نک چاڑے دوندا ہے ناسا بڑھائی دی ہوئی ہے کی کیسا کو لے صاحب مسیدی دا مولوی دے کاری ہوتا ہے آئے جڑا ہر ویلے دعائیاں کرتا ہے بڑا ایک کلپ مجھ وائرل ہویا ہے ہر ویلے دعائیاں جدو نمازہ میں بیٹھتا ہے نا ساری نماز پڑھ کے آخر میں پوچھو مولویوں کو کیا آختا ہے کہتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اے دعائیاں قبول کرنا لے خدایا مکو بھی بخش تے مڑے معافی کو بھی بخش اور اگر کیا تھا وللمؤمنین اے اللہ بڑے مقتدیاں کو بھی بخش سبحان اللہ بڑے کہ مقتدی ہندو تے نہیں سکھ تے نہیں کھتری تے نہیں کون ہے ایمان آلے نا کیا کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ قیامتی والے دیہڑے بھی نہ کو ذلیل نہ کری اللہ اکبر نماز میں بیٹھ کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے خدا کے حضور نماز کے اندر آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے آپ کا مولوی اتنی دعائیاں خدا دی قسمیں ماں بھی پتراستے نہیں کر دی وہ بھی دیکھتی ہے بوئے کو لو بڑیا تھوے شاپر ہیں نام شام کے کول کیلے شیلے انگور شگور چائے دن وہ آتی آؤ جینا جو گیا تو کو دہ کیا کیا سڑ گیا دیکھیا کہ دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں تو پٹلا جو گیا ہونا ہی کچھ ایسا لیکن آپ کا مولوی صاحب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چندہ دیتا ہے اس نے مجھے عید پر کپڑے دیے کہ نہیں دیے یہ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ نہیں کرتا نماز کے اندر بھی آپ کے لیے دعائیں اور نماز میں آپ پیچھے کھڑے ہوتے دائیں طرف سلام پھیر کے آخری جملے نماز میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ او بڑے سجے طرف کھلتے دے بڑے نمازیو اے اللہ او بڑے مقتدیو تسی سلامت رہو تستی جان سلامت رہے تستا مال سلامت رہے تستا کار سلامت رہے تستی اولاد سلامت رہے موری صاحب کتے بھی یہ نہیں آختا کہ بڑے سجے طرف کھلتے دا یہ چندہ دے دے تاں سلامت رہے کپڑے دے دے تاں سلامت رہے تنخواہ دے دے تاں سلامت رہے اللہ اللہ یہ آتے خدایا یہ اپنا کم کرتا ہے میں اپنا کم کرتا اے اللہ چیزا بھی ہے میں تھوڑی بارگاہ میں عرض کرنا خدا بڑے پیچھے آکے کھل گئے
اے اللہ میں سستے دعا کرتا اللہ اسی ساری شیئں کو سلامت رہا. پھر کھبے پاسے سلام پھیر دے. پھر بھی کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ. او بڑے کھبے پاسے کھلتے دے بڑے نمازیوں تساں تے بھی سلامتی. سبحان اللہ. یہی گل ہے یار. بولو یار علماء آپ میری تائید کرنے خدا رہا. یہی بات ہے کہ نہیں جملہ آپ تک کہ نہیں السلام علیکم. تسی دے گلی میں بھی کھلتے دے ہوتا ناسا چاڑی دی انہیں کہتے مولی صاحب کو سلام نہ کر دے. اور نمازہ بیچ کھلتے دے تو سب کو سلام کیا. یہ نہیں دیکھتا ہے کو سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی دیندہ ہے یا نہیں دیندہ. مڑ جا چنگے یا مت ہے پیچھے آگے کھل گئے. اس سے بڑا درد کوئی اور ہو سکتا ہے. تو پھر گل چھوڑیے. امام اعظم ابو حنیفہ بڑے سنتا لے کیسے آ گئے. تسی بڑا حلے کار کیسے رہے ہو کرالی ہے کہ دو ہے انت مسکین. توجہ میری طرف. سلامات نے بڑے جناب دے گل آئی کہ اللہ نالو کنیکشن کٹتے ہیں امام اپنا کنیکشن مقتدی نہ جو ہے. اللہ یار کیسی بات ہے. ادھر کنیکشن ختم ہوتا ہے ادھر کنیکشن شروع ہو جاتا ہے. اس وقت شروع کیا کس سے شروع ہوا؟ آغاز علماء ہے. آغاز کیسے اللہ اکبر. اب اختتام کس پر ہوا؟ رحمت اللہ. مقتدیوں کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. بات کی قدر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہاں سن گلہ پہ جو ایک گل کڑی اس حدیث میں جو انہاں سنا خیا کہتے خدا اس گلہ کو لو ڈکتے ہے کہ رکوع ابھی قرآن نمازی نہ پڑھے کی کہ ٹوڑا ہوئے دے سجدے میں نہ پڑھے کی کہ پستی کی علامت ہے. یہی گل ہے نا. امام صاحب آختے ہیں اللہ امام صاحب آختے ہیں مقتدی ہونا ماتات ہونا یہ بھی پستی کا نشان ہے. امام ہونا بلندی کی علامت ہے. لہٰذا امام قرات کرے مقتدی قرات سنے. امام قرات کرے مقتدی قرات. کیوں؟ امام بلندی کے مقام پہ کھڑا ہے ارے مقتدی پستی کے مقام پہ کھڑا ہے. اور ماتات ہونا پستی کی علامت ہے. امام ہونا بلندی کی علامت ہے. لہذا امام قرآن پڑھے مقتدی قرآن سنے. بعض استے پر آئے تھے بھی زور دینے آتے جی تو نماز پڑھی ہے. جس کو دیکھتے نا ریڈی آلے کو نہیں آتے, پکوڑے بیچنے والے کو نہیں آتے, بالماز جڑا گلیوں میں پھرتے اس کو نہیں آتے. یہ اسی کو آتے جس ہم دیکھتے نا رچیلا لا کے آگے نمازاں تے لگ گئے, ترے دیڑے لا کے آگے نمازاں تے لگ گئے, پھر یہ اس پیچھے لگ گئے نا. یہ میزائل نہیں لگتا ہوتا ہے, یہ ہتھا میں پکڑی تھی ہوندی ہے کتاب بخاری شریف کھولی دیئے. حالانکہ بخاری اسا کو اس ویلے دینے جدو اسی ساری کتاباں پڑھ کرنے آخر پہ آتے ہیں اور بخاری دے قابل ہوئے لالا پہلے تو کہنا دے قابل نہ سے. یہ لوہے آلے دے ہتھا وچ بھی بخاری, پکوڑے آلے دے ہتھا وچ بھی بخاری, سبزی آلے دے ہتھا وچ بھی بخاری. وہ کسی کہنے والے نے کہا نا فرمایا بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری. ذہن ادھر آگے آ رہا بچے آگے آئے تھے استقاری صابر صاحب دا پتر ہے ماشاءاللہ. آگے آ جائے. فرمایا بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری. بخاری پکڑی دی وہ پھر پیچھے نماز پڑھیے حاجی پڑھیے تھوڑی نماز تے ہوئی نہیں اور کی نہیں ہوئی. اے دیکھے بچ لکھے دے لا صلاة الا بفاتحۃ الکتاب, لا صلاة الا عربی تے آندی ہی نہیں نا.
اگے لکھے تو ہوندے او جی جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا تے اس کی نماز ہوندی ہی نہیں. عربی تے آپا کو نہیں آندی نا, عربی آپا کو بھی نہیں آندی. وہ تھانوی صاحب ایک گل لکھی ہے, گلا پہ جو گل نکل آندی ہے, انہیں ایک گل لکھی ایک جئی کہ آخر نا نماز پڑھا لی دیکھیں تو مولی صاحب نماز پڑھا لگے تو چلتا ہے, کدے آگا کدے پیچھا کدے ادھر کدے ادھر چوٹے کھانا لگے. تقریرہ میں آدمی راستے ہلنا جائز ہے, نمازہ میں ہلنا جائز نہیں. متا خوجی بلاڑا آپ ہلتا ساتھ آتے سے آتے وہ نماز پڑھالتے ہلتا لگے تھا. تھانوی صاحب نماز پڑھی, تشریف لے گئے, جا کر پوچھا حضرت صاحب آپ کو کوئی بیماری ہے؟ کیونکہ حکیم بھی تھے نا بہت بڑے, حکیم الامت, ویسے بھی حکیم تھے. بشتی زیور پڑھی ہے پورے, آخر میں انہوں نے نسخے بھی لکھے بڑے زبردست قسم میں جی. تو حکیم تھے, کوئی بیماری تو آپ کو لاحق نہیں ہے؟ یہ الفاظ ہیں تھانوی صاحب. نہیں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ ہل کیوں رہے تھے؟ ایسا خیال ملانے ہیں تو کو کیا پتہ ہے پورے حدیث نال تھوڑا واسطہ پہ ہوئے نا جی. یہ اختر نے امام صاحب کو حدیث آنی ہی نہ سی, چار حدیثیں یاد آسی تو کو کیا پتہ ہے حدیث پہ چھے کہ جڑا نماز پڑھا لے تو کیا کرے حال کے پڑھا لے. بھائی یہ حدیث ہماری نظر سے تو نہیں گزری, ہمیں بھی دکھا دو تاکہ ہم بھی زیارت کر لیں. جب بیٹھے تھے میں آڑنا کٹ کے گیا اپنی الماری میں جو ڈھونڈ کے تھے کتاب کٹ کے آندی تھے. وہ عربی تے آپ کو آندی نہ سی, اس کو کیا پتہ ہے یہ ہندوستان دا علماء دا سرخیل اشرف علی تھانوی ہے یا یہ کوئی بڑھ ہے رحمت اللہ تعالی جنہاں بیٹی زیور لکھی. حضرت اینک لگا کر دیکھا اسے اے دیکھو اے غورنال اے لکھے تھے جو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ نماز اتھے لکھے تھا سا نا ہلکی ہلکی کو کیا پڑھ دے کیا پڑھ دے کیا پڑھ دے ہل کے ہلکی کو کیا پڑھ دے جی. دیکھیں بورڈ میں حبیب بینک لمیٹڈ تو سنے یہ شاگردہ کو وہ دیکھو لکھو حبیب بینک لمیٹڈ. تسی کہنا سننا ہستے آئے دے چٹکلے اندر زیادہ خوش ہو دے کیا کرے فارسی یہ نہیں کہ ہل کے. تھانوی صاحب ہے خدا کے بندے تمہارا کوئی عربی کے ساتھ ماسکی ہے کوئی تعلق ہے پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے سجی دو چار کتابیں لکھیں پڑھیاں سی ہیں پکی روٹی صاحب پکی روٹی دے پترا اے من اما قومن فل یخفف خففا یخفف تخفیف اس تمانے ہلکی نماز اے نہیں امام کھلا نماز آتا ہے تو اللہ کی تروڑ چھوڑا پیچھو سنتا دیا انہا پوتر کٹے سی نکل چھوڑا ہے اس سورہ بقرہ چھوٹی سی نہیں ہوئے نا ایک کرے جڑے امامت کرا لے امام پڑھے تو نبی علیہ السلام آتے ہیں قرآت کے کرے ہلکی کرے لمبی نماز نہ پڑھا لے کہ لوگ آہنوں اس نے پیو کی توبہ آج پڑھ کے لئے پھر اس کی سیدھی بنا دا ہوئے ہلکی نماز پڑھا لے من اما قومن فل وہ ہلکی کو کیا پڑھ دے چوٹے کھانے لگے. کتاب لے کے آ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ کتاب اور فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں. بڑی بول بھی ایک کہن کیا ہے میں کہ تو 4 ورق اور اگے جڑنا اگے جدوں گیا تو میں کہ اے لکھ دے لا صلاۃ لا جمعۃ الا بالخطبہ لا جمعۃ الا بالخطبہ لا جمعۃ الا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الا بفاتحہ لا صلاۃ الا بال رات دیو جڑا جملہ لو ہے لا صلاۃ الا رستہ دے دے تھوڑا سا رستہ چھوڑ دے رستہ چھوڑ دے لا صلاۃ الا بالجمعہ الا بالخطبہ لا جمعۃ الا بالخطبہ کہ خطبے سوا جمعہ نہیں ہوتا خطبے بغیر جمعہ نہیں ہوتا خطبے سوا جمعہ نہیں ہوتا
خطبہ تسی جمع پڑھ دے ہو سارے پڑھ دے ہو سارے خطبہ بھی پڑھ دے ہو سن دے ہیں اچھے آپ ہو یار سن دے ہیں بسم اللہ دی اور اچھے آپ ہو خطبہ پڑھ دے ہو کہ سن دے ہو سن دے ہیں نا میں اٹھتا پھر اٹھتا خطبہ پڑھ دے ہو کہ سن دے ہو سن دے ہیں نکا جیسا کہتا ہے میں خطبہ پڑھ دے ہو کہ سن دے ہو سن دے ہیں سن دے ہو حدیث میں کیا ہے لا جمعہ الا خطبے سواد جمعہ نہیں ہوتا اور تسی مولانا عبد الماجد صاحب پیچھے جمعہ پڑھ کے باہر نکلو اگے کتاب کہہ دے دے کھلتے دو ہے اچھا اوئے جمعہ پڑھ کے آجی پڑھ کے خطبہ پڑھے ایسا خطبہ تسی آسو نہیں پڑھیا نہیں پڑھے کہ کیتا ہے سنے کہ کیتا ہے خطبہ سنے سنے کہ کیتا ہے سنے وہ اسی اے دیکھو حدیث میں چاہتا ہے ایک ہے حدیث میں چاہتا ہے بھائی حدیث میں کسو کے آتا ہے امام واسطے جی یہ تھوڑے بڑیرے امام واسطے آتا ہے نا اس واسطے قرات بھی کس ہستے امام واسطے کس ہستے امام واسطے امام پڑھے تے مقتدی سنے خطیب خطبہ دیوے تے مقتدی سنے ایک مثال اور بھی دے سنا لا صلاة الا بالتکبیر یہ بھی حدیث ہے یار اور اقامتی سوا نماز نہیں ہوئی بچے میری طرف اقامتی سوا نماز نہیں ہوئی سارے اقامت پڑھ دیں گے بولو یار بولو 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 کیا کرتے ہوتے ہو سن دے ہیں ایک پڑھتا ہے نا باقی سن دے ہیں باقی سنتے ہو نماز نہ ہوئی ہاں تو سا اقامت صرف سنی تے سارے دی اقامت ہوگی خطبہ صرف سنیا سارے دا خطبہ ہو گیا قرات سنی سے سارے دی قرات میرے دوست قرآن کے ساتھ جتنا تعلق جڑتا ہے قرآن اسے اعلیٰ اور بالا کرتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا سورج سر پہ زمین تانبے کی نفسا نفسی کا عالم ہر آدمی پسینے میں شرابور مولانا زکریا سہارنپوری نے لکھا ہے یہ فضائل اعمال میں جاگ کے سنا کرو کوئی آدمی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی ناف تک پسینے میں ڈوبا ہوگا اور مولانا لکھتے ہیں ارے کوئی اپنے پسینے میں قیامت کے دن تیر رہا ہوگا اللہ اکبر لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا معاشر القراء والحفاظ او قرآن کے قاریوں اور قرآن کے حافظوں علماء نے لکھے مشکات کی شرح مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اس جماعت کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو قرآن دیکھ کر کثرت سے روزانہ قرآن پڑھتے تھے اور اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا ہوا تھا اللہ پاک کل قیامت کے دن ان کو بھی حافظوں اور قاریوں میں شامل کر دیں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا معاشر القراء والحفاظ اے قاریوں کی جماعت اے حافظوں کی جماعت قاری اور حافظ بکھرے ہوئے ہوں گے میدان محشر میں ہر طرف سے آواز آئے گی لبیک 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 یا رب العالمین اے اللہ ہم حاضر ہیں یا اللہ کیا بات ہے ہم سے کوئی خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی کوئی قصور ہو گیا اللہ پاک فرمائیں گے او قاریو آج میں نے تمہیں قصور کے لیے آواز نہیں دی آج میں تمہاری غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتا اللہ پھر بھی کیا بات ہے اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها ذرا آج مجھے قرآن سناؤ اللہ پاک فرمائیں گے کلام میرا ہے زبان تمہاری ہے آج میں میدان محشر میں تم سے ذرا قرآن سننا چاہتا ہوں دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے تمہارے مقتدی تمہارے پیچھے ہوتے تھے قرآن پڑھتے تھے ملک سنتے تھے قرآن پڑھتے تھے خان سنتے تھے قرآن پڑھتے تھے چودھری سنتے تھے قرآن پڑھتے تھے سردار اور نواب سنتے تھے تم قرآن پڑھتے تھے
چھوٹے اور بڑے سنتے تھے. آج ذرا تم قرآن پڑھو, میں خدا سنتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قرآن کے قاری کہیں گے اللہ قرآن لوگوں نے مختلف قراتوں میں پڑھا, مختلف انداز میں پڑھا. کوئی بغدادی لہجے میں پڑھتا ہے, کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے, کوئی حضر میں پڑھتا ہے, کوئی مشق میں پڑھتا ہے. مولانا ذہن صاحب کا اپنا انداز, قاری صاحب کا ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, ان کا اپنا انداز. نوید منیر صاحب کا اپنا انداز, مولانا عبد الماجد صاحب کا اپنا انداز, مولانا ریاض صاحب کا اپنا انداز, دیگر علماء قراء کا اپنا اپنا انداز ہے. یا اللہ وہ لہجہ وہ انداز ہمیں بتا جو تجھے پسند ہو تاکہ ہم وہ اختیار کریں. اللہ فرمائیں گے او قاریو, او قرآن کے حافظو, او قرآن پڑھنے والو, او قرآن کی تلاوت کرنے والو, آج میں تمہارے لہجے نہیں دیکھتا, آج میں تمہارا انداز نہیں دیکھتا, آج میں تمہارا غنہ نہیں دیکھتا, آج میں تمہارا قلقلہ نہیں دیکھتا, آج میں تمہاری قراتیں اور تمہاری لے نہیں دیکھتا, آج میں تمہارا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھتا, آج میں تمہارا اظہار و ادغام نہیں دیکھتا, آج میں تمہاری مشق و حضر نہیں دیکھتا. اللہ پھر کیسے؟ اللہ فرمائے دے گے کما کنت ترتل فی الدنیا, جس طرح ابتباد میں مسجد میں کھڑے ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھا کرتا تھا, آج بھی پڑھنا تیرا کام ہے. جنت کی سیڑھیوں کو تیرے قدموں میں لا کے رکھنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قاری کہیں گے جو بٹیرے قاری ہوں گے, سمجھدار قاری ہوں گے, یار جلدی نہ کرو, خدا کی رحمت کا دریا جوش میں پر اپنا ایک مطالبہ پیش کر لو خدا کی بارگاہ میں. اسا کلے ہی نہیں پڑھیا, اسا کو باؤ پیو کرو کڑیا, استاذاں پڑھا لیا. یہ جو ادارے قائم ہوئے, جس طرح آج ادارہ قائم ہے, لوگوں نے تعاون کیا, کسی نے چندہ دیا, کسی نے قاری صاحب کے ساتھ تعاون کیا, کسی نے ہمارا قرآن مکمل ہوا ہار ڈالے. او مانسرہ سے ایک ملنگ فقیر سا مولوی آیا, اس نے بھی کھڑے ہو کر تقریر کی. یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ان کے متعلق بھی خدا کی بارگاہ میں کہہ دو اللہ اسی کلے ہی جنا, خدایا اسی کلے ہی جنا, خدا سی نہ ہوئے. اور فرشتوں ان کے والدین کو بھی لاؤ. یا اللہ سے ماں پہ پتہ نہیں کو تھیں. آج ذرا رش ہوئے, آدمی گم جو لیتے نہیں تھاندا, میدان میں دل تڑکڑی شروع ہو گئے سن. ارمان مکو بڑی ماں تھا جو لے کہ دعا کاری ایسی ارمان بڑا پے کو تھے اسی مکو تھا جلن آجلن. خدا سی اور تڑفو نہ ہوئے, کی تڑفتے ہو؟ یہ مڑ کے دیکھو, ہر کاری دیکھی سجے پاسے ماں کھڑتی دی اسی کھبے پاسے چیک. سبحان اللہ. خدا صاحب نے پسینے میں ڈوبے دے, بری حالت ہوئی دی. ہاں جی, اور جلنا کدھر ہے؟ جنتا کو. کدھر جلنا ہے؟ جنتا کو. خدا سینہ اے جے میلے کو چہلے مینوں کو جنتا کو نہ کھڑدا. خدا سیو فرشتو انہاں کو کھڑو ذرا, اوزے کو سرتے اتھے بڑا محبوب بھی بیٹھے دوستی. سبحان اللہ. اتھے ابو بکر صدیق بھی ہوتی, اتھے عمر فاروق بھی ہوتی, اتھے عثمان سے نورین بھی ہوتی. کون صدیق اکبر؟ اے اللہ, آج لوگ انہاں لوگوں کو پھونکتے نوئے, انہاں کو بکواس کر دیں. میں اس طرح تو اس کے اقتباد یہ تھے گل کی تھی, اور بھی مچا جائیے. میں تفسیرہ میں گل پڑھ کے میں حیران ہو گیا. ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام پہ کھڑتے تھے. زینب گل آندی پتہ نہیں بڑا وضو ہے یا نہیں, وضو ہے یا نہیں. صفا توڑ دیں نا تو دوڑ دے جل دیں تاکہ میں وضو کر کے مڑ کے آ کے پھر نمازہ میں شامل ہو جاؤں. باہر گئے تھے دیکھا ترے جوان کھلتے دن خوبصورت, چٹی پگڑی, کالیاں شیروانیاں, سفید لباس, خوبصورت چہرہ بلدن. اللہ اکبر. ایک دے ہتھا پہ سونے دا لوٹا, چاندی دا لوٹا, دوئے دے ہتھا پہ سونے دی تھال,
تری دے ہتھا پہ ریشمی رومال ابو بکر صدیق دوڑنا لگے نا تو انہاں سراخا ہوئے کر جلدے وضو کرنا کو جلدا انہاں سراخا اسی تھوڑی انتظار پہ وضو کرا اللہ سے خرچ سبحان اللہ ہاتھ پکڑے ایک ہی پانی پایا دوئے تلے تھال پکڑیا اسا ہے تھوڑا پانی تلے نہ چاڑے یہ پانی بھی قسم مگے دے آئے اللہ تاملے وضو کر دیں تاکہ میں جل کے پھر شامل ہو جنا نبی علیہ السلام نے رکعت نہ جلدی رہے ایک ہی سنا کے تاول نہ کر جتنے تک تو جل کے نمازہ میں شامل نو اسی نبی رکوع تو سیر متہ نہیں کرتا اللہ رامانہ رضو کر گل سمجھ آندی ہے اللہ رامانہ رضو کر اے اللہ وضو کیتا نا جل کے نبی علیہ السلام نال شامل ہو گئے نماز پڑھی سلام پھیریا نا نبی علیہ السلام آخیا بس میں مکانا تقریر مکانا جلدی انشاءاللہ خیلالی گل میرے سنا دا یہ پوچھو نوید منیر صاحب کو بعد میں ضرور پوچھو اچھا خاص سنگین وہ سارے کو نہ دسو یہ نگری دسوی اچھا سلام پھیرا نبی علیہ السلام سلام پھیرا آپ نے فرمایا تعال یا ابا بکر حضرت ابو بکر صدیق گئے دو زانو ہو کے بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی میرے قریب ہو جا قریب ہوئے فرماتے فدنوت منہ میں قریب ہوا حضور آخے اور نیڑے ہو اور نیڑے ہو اور نیڑے ہویا آفتن بڑے زنو ہی آفتے ہو نا گوڑے آپ ہویا ابتبادہ لے گوڑے آفتے اسی جنو آفتے ایلفو آتا بے بھی چل دے اور نبی علیہ السلام دے گوڑے نال گوڑے جڑ گئے اللہ کہ یار کے شان ہے وہ کو ایک اور گل یاد آگئی ہے نبی علیہ السلام اس ویلے بھی استاکید ہے جنت پہ جتھے تشریف فرمائیں کہ نا کچھا ہو تشریف فرما تشریف فرما کہ نا جنت پہ تشریف فرما حضور علیہ السلام جنت میں تشریف فرمائیں عقیدہ درست کریں تشریف فرمائیں اور آپ کے پائے اقدس کے ساتھ مٹی کے جنت کی مٹی کے جو ذرات ٹکرا رہے ہیں میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ ان ذرات کا مقام جنت سے افضل ہے قلم سے افضل ہے لوح سے افضل ہے اللہ کی قسم خدا کے عرش سے بھی افضل ہے اللہ اگر مٹی کے ذرات محمد مصطفیٰ کے طلبوں سے ٹکرائے تو ان کا مقام عرش کے برابر ہو جائے ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جاؤں اللہ اکبر تیرے گوڑے محمد مصطفیٰ کے گوڑوں سے ٹکرائے ان گوڑوں کا مقام بھی عرش کے برابر نہیں بلکہ عرش سے بھی افضل ہے سبحان اللہ میں اس گود پہ قربان جاؤں کہ جس گود میں محمد مصطفیٰ نے اور غار سور میں 3 دن اور 3 رات تک اپنا سر رکھے رکھا اس گود کا مقام بھی خدا کے عرش سے افضل ہے سبحان اللہ صرف 5 منٹ رہے گئے میں گال کر کرنا بس توجہ میری طرف نعرے نہ مارے اللہ 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 تعال یا ابا بکر ابو بکر بڑے کون ہو بڑے نیڑے ہو جو نیڑے ہوئے آخر یہ جڑا معاملہ پیش آئے وضو پاج گیا سا کیا ہو گیا سا وضو ترٹ گیا سا اللہ کے رسول مجھے شک پڑ گیا اچھا کر گیا سے وضو کر کے آئے کس کرا رہے ہیں وضو آئے اللہ وضو کس نے کرایا صدیق پر گال سنی لیکن ایک گال کی تھی انہاں کہا وضو تے جس کرا لے
لیکن ایک بات فرمایا من انبا کا حاضا یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی ہے کہ غیب جاننے والا کون؟ اللہ. اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ غیب دان العقید و جہاں محمد مصطفیٰ ہے تو ابو بکر کبھی یہ نہ پوچھتے من انبا کا حاضا. فرمایا قال نبانی العلیم الخبیر. اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتا دیا؟ فرمایا ابو بکر تو جدو گئے نا وضو کرنا آستے تو کو پتہ ہے جس تے ہتھا میں چاندی دا لوٹا سا وہ جبرائیل آسا. اکھیاں تو آتھرو جاری ہو گئے. اللہ کو وضو کرانا آستے جبرائیل آیا. جس تھال سونے دا پکڑے دا آسا نا وہ مکائیل آسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس تے ہتھا پہ ریشمی رومال آسا نا تولیا تھوڑا منہ صاف کرنا آستے کہن کے آیا سا وہ رضوان جنت آسا. رضوان اکھیاں تو آتھرو جاری ہو گئے رونا لگ گیا. نبی علیہ السلام آختے بڑے کو پوچھ کہ جبرائیل دے ہتھا پہ لوٹا مکائیل دے ہتھا پہ تھال رضوان دے ہتھا پہ رومال تولیا یا رومال اے بڑے کو پوچھ کہ اسرافیل کو تھے آسا. اللہ اکبر. اللہ و رسولہ عالم. یا رسول اللہ تسی دسو کو تھے آسا. انہاں خیال جبرائیل دے ہتھا پہ لوٹا مکائیل دے ہتھا پہ تھال رضوان دے ہتھا پہ تولیا اسرافیل بڑے قدمہ میں بیٹھے دا. اللہ اکبر. وہ یہ آتا سا اللہ دے رسول اس وقت تک رکوع تو نہ اٹھے ہو جتنے تک ابو بکر وضو کر کے نہیں. سبحان اللہ. یار ان کی بات کرتے ہو ان کی شان اور مقام اور مرتبہ. حضرت بلال نے اذان دی نماز پڑھی نا حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور فرمانے لگے بلال اج لوکم پہ اعلان کر اج میں محمد ان دی دعوت کرتا. سارے روٹی پڑے کون کھاون دسترخوان لگ گیا سارے صحابہ بیٹھ کے حضرت بلال کو ہے روٹیاں کہہ کے آ سکیر ہتھا میں پکڑ لیکن دسترخوانہ تے جڑی شے لگی دی ہے انہاں کو ہی اس وقت تک ہاتھ نہ لاون جتنے تک انہاں کو میں اپنے ہتھاں نال جڑا نوالا نہ دیواں وہ کھانا تو بعد کھاواں. سبحان اللہ. بلال روٹیاں کہن کے آئے. نبی علیہ السلام آخر بلال پان کے اندر ٹکڑے بڑھائے. نبی علیہ السلام بلال کو شکیر پکڑی دیئے. حضور علیہ السلام آنن اپنے ہتھاں نال ہر صحابی کو ایک ایک ٹکڑا دینن. حضرت عثمان ایک ٹکڑا حضرت علی ایک ٹکڑا طلحہ ایک ٹکڑا زبیر ایک ٹکڑا ابو ہریرہ ایک ٹکڑا ابو بکر صدیق کی بار آئی. نبی علیہ السلام ٹکڑا دیتا تھا آگے لگ تھے پھر مڑ گئے پیچھے مڑے پھر ایک ٹکڑا اور دیتا پھر لگے پھر مڑ گئے پھر ایک ٹکڑا. کتنے ہو گئے؟ 3. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ علی کو ایک ٹکڑا عثمان کو ایک ٹکڑا فلانے کو ایک ٹکڑا ابو بکر صدیق کو کی 3 ٹکڑے. ایک اتنا لاڈ اس کو 3. آقا دو جہاں نے فرمایا میرے صحابہ سنو میں نے صدیق کو ایک ٹکڑا دیا ایک لقمہ دیا جب میں چلنے لگا جبرائیل آگئے. سبحان اللہ. کہا آقا آج خیرات پٹ رہی ہے میرا ایسا نہیں. میں نے کہا جبرائیل لے لو. جبرائیل نے عرض کیا آقا میں تو نہیں کھا سکتا میرے حصے کا ابو بکر کو دے دو. یہ جبرائیل کے حصے کا دیا ہے. جب میں نے یہ بھی دے دیا پھر جبرائیل آئے. اللہ اکبر. عرض کیا آقا اوپر دیکھیں. میں نے اوپر دیکھا رب کی طرف سے ڈائریکٹ آواز آئی او میرے محبوب آج آپ خیرات بانٹ رہے ہیں تو کیا رب العالمین کا ایسا نہیں ہے؟ سارا جہان ہی تو ربا تیرے لیے. فرمایا میرا ایسا بھی صدیق کو دے دو.
یار ان کی بات حوض کوثر میں اللہ فرمائیں گے او قرآن کے حافظوں، قرآن کے قاریوں، قرآن پڑھنے والوں، کہاں ہیں تمہارے والدین؟ اللہ فرمائیں گے یہ میلے کچیلے جنت میں نہ جائیں، ان کو پہنچا دو حوض کوثر پہ، وہاں آقا دو جہاں تشریف فرمائے اور آب کوثر سے ان کو غسل کرا دو۔ اللہ آب کوثر پلا دو، پلانے کے بعد دوبارہ ان کو سٹیج پہ لاؤ اور ان کو جوڑے پہنا دو جو جوڑے ان کے لیے جنت سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ کس کو حافظہ دے پیو کو جی کس کو حافظہ دے ماؤ پیو کو، حافظہ دے ماؤ پیو کو فرمایا ان کو جوڑے پہنا دو۔ جوڑے پہنانے کے بعد اللہ فرمائیں گے یہ دیکھو تاج رکھے ہوئے، تاج ان کے سروں پہ سجائے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ تاج میں رکھوں، اللہ فرمائیں گے نانا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تاج میں رکھوں، اللہ فرمائیں گے نانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں رکھوں، اللہ فرمائیں گے نانا۔ آقا دو جہاں فرمائیں گے تاج میں رکھوں، اللہ فرمائیں گے نانا۔ یا اللہ پھر تاج کون رکھے گا؟ اللہ فرمائیں گے کلام میرا تھا، اس نے اپنی پسلیوں میں جگہ دی، یہ ان کے والدین ہیں، اس لیے میں خدا خود تاج رکھوں گا۔ پہنایا جائے گا البس والداہ تاجا یوم القیامت زوہ احسن۔ یا اللہ اورندہ کے پڑسی ماں پہ بھی گئے اورندہ کے خدا سی مکتی مکاؤ 10 ٹکٹ ہر افسہ دکاریہ کو دو، جس کو چاہون جنتا میں آپ نال کے جنو۔ سبحان اللہ اللہ انہا 10 میں ایسا کو بھی شامل کر کے آمین۔ خدا تو اس مدرسے کو آباد کرے۔ اے خدا ای جامعہ قائم بدات فیض او جاری بود لیل و نہار وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔